کسی بادشاہ کا غلام بھاگ گیا تھا۔ اسے بڑا تلاش کیا گیا مگر وہ کسی طور پر ہاتھ نہ آیا۔ اس زمانے میں کسی غلام کا فرار ہو جانا ایک سنگین جرم تصور ہوتا تھا۔ ایسے غلام کی سزا یہ تھی کہ وہ پکڑا جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بھاگا ہوا غلام بڑے عرصے تک چھپا رہا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اسے ایسی جگہ پناہ مل جائے جہاں وہ بقیہ زندگی اطمینان اور سکون سے گزار سکے۔ اسے ایسا کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو اب اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا اور بادشاہ اسے قتل کر دے گا۔ اسے ایک روز خیال آیا کہ اس بے سکونی اور بے چینی سے بہتر ہے کہ وہ خود بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے۔ یہ خیال آتے ہی وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے بڑی عاجزی اور انکساری سے معافی مانگی، لیکن بادشاہ کو اس غلام سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اسے دیکھتے ہی قتل کا حکم دے دیا تھا۔ جلاد اسے پکڑ کر قتل کرنے کے لیے لے گیا۔ قتل کا حکم سنتے ہی غلام کی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرنے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں جلاد اس کا سر قلم کر دے گا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بے گناہ قتل کیا جا رہا ہوں، مگر میری تجھ سے یہ التجا ہے کہ بادشاہ کو اس گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اپنا خون اسے معاف کرتا ہوں۔ میں نے جس بادشاہ کا ایک عرصے تک نمک کھایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیری پکڑ میں آئے۔ جلاد نے یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ جب کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مگر یہ غلام بادشاہ کے لیے دعاگو ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے نہ صرف اس غلام کی سزائے موت معاف کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا بلکہ انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اب وہ بادشاہ کے مصاحبین بھی شامل تھا۔ نرمی، عاجزی اور انکساری اور نظم و ضبط کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کس طرح نیک دلی، نرمی اور شرعی کلامی کی وجہ سے انسان اپنی بڑی سزا کی جگہ انعام و کرام کا مستحق بن جاتا ہے۔ نرمی، عاجزی اور نیک دلی سے انسان انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے۔